انہوں نے جاپان پر ایٹم بم برسائے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے عراق پر حملے کیے، انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدمعاش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے باوجود حماس کے لوگوں نے ان کے غرور کو، ان کی تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت بدر جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالمی اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا سلوک کرے، جس کو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن، قربانی کا دن، سنت رسول اللہ کا دن، لیکن امریکہ نے صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دی تھی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حشر ظہور الدین بابر کی طرح ہو جائے، جن کو اپنے ملک میں قبر کے لیے جگہ نہیں ملی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر ایران کے رضا شاہ پہلوی کی طرح ہو جائے، جن کو اپنی ایران میں دفن ہونے کے لیے 2 گز قبر کی جگہ نہیں ملی؟ یہ سب وہی لوگ تھے جو امریکہ کے اشارے پر چلتے تھے، جو نفس کے بندے تھے، جو عیاش تھے۔ مجھے ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں۔ میرا اور میری قوم کا مطالبہ ہے کہ مجھے آج صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، مجھے آج محمود غزنوی کی ضرورت ہے، مجھے آج احمد شاہ ابدالی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل غیرت، شوق شہادت سے خالی ہے، پھر راستہ چھوڑ لے۔ پاکستان کے کروڑوں مسلمان رضاکارانہ طور پر غزہ جانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا۔ سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ ناقابل شکست ہے۔ امریکہ قابل شکست ہے۔ امریکہ کو بھی شکست ہوگی، اسرائیل کو بھی شکست ہوگی، اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 7 اکتوبر کے آپریشن میں جن مجاہدین نے بروقت نمازیں ادا نہیں کیے اور ان کی نمازیں قضا ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کر کے اس قرض اور فرض نمازوں کی قضا مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے۔ اب آخری لمحہ ہے، آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ
ہماری جان حاضر ہے، ہماری زندگیاں حاضر ہے. ہم غزہ پر، بیت المقدس پر، قبلہ اول پر اپنی جان کو نچاور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تیار ہے. بس مل کر اعلان بھی کرے، نعرہ بھی لگا لے، لبیک یا غزہ، 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 لبیک یا غزہ. بہت الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے. کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک اجلاس کرتے، ہمارے آرمی چیف بھی ادھر ہوتے، سعودی عرب کا آرمی چیف، ایران کا، ترکی کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے، تر کامتے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے. اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بارڈر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا، اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا، بند ہوتا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے، امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یکجہتی کا کام تو کیا، تمہارے حکمران اب تک یہ کام نہیں کر سکے. خوف میں مبتلا ہے، بزدل ہے، ایمان سے، روشنی سے، عشق اور محبت سے، شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہے. انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے. اختتامی لمحات ہیں، امیر جماعت فرما رہے ہیں، اعلان کیجئے امریکہ کا جو یار ہے، تحت نگاہ جواب دیجئے امریکہ کا جو یار ہے، یہ حماس کو مٹانا چاہتے ہیں. ہم کہیں گے ہم سب حماس ہیں، ہم سب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سڑک پر لٹا کر، ان کے کوپڑیوں پر ڈنڈے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں. میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو. آج فلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذوالجلال ہے. ہم رحمان کے حزب کے ساتھ ہے، ہم مقابلے میں کھڑے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں فتح سے نوازے گا. ہمارے بھائیوں، امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدمعاش ریاست ہے. انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا،